سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک مسلمان عورت کے ہم کیسے کامیاب ہوں، کیونکہ یہاں پہ میری جو گفتگو ہے اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک سکسیس، ایک جو ہے وہ مسلم، اور تیسرا جو ہے ایک عورت، کیونکہ بحیثیت ایک عورت کے میرا اور آپ کا جو روپ ہے، میرا اور آپ کا جو کردار ہے، ایک بیٹی کا ہے، ایک ماں کا ہے، ایک بیوی کا ہے، ایک ساس کا ہے، ایک بہو کا ہے، اور ایک کلاس فیلو کا ہے، ایک دوست کا ہے، ایک کلیگ کا ہے۔ تو مختلف اوقات میں آپ مختلف روٹ تیار اور آپ کے مختلف روپ بنتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں، کبھی آپ رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو آپ کے کچھ ڈیفرنٹ رائٹ ہوتے ہیں، جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جب آپ سیدھا چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈیفرنٹ رائٹس ہوتے ہیں، اور جب ریڈ سگنل آتا ہے تو آپ کے ڈیفرنٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی گاڑی ہے، ڈرائیور بھی سیم ہے، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کیسے آپ کا رول چینج ہوتا چلا جاتا ہے؟ چینج ہوتا ہے نا؟ اور آپ مجھے بتائیں کون ہے جو رول ہوتا ہے یا جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتا؟ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو رولز کو فالو کروانے کے لیے نارتھ امریکہ میں پولیس ہے، جو ان کی CID ہے یا ٹکٹ سسٹم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان کا بیج جو تھا وہ لگایا۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دی، قرآن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آج کے لیے میں نے 3-4 کہانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ سٹوریز زیادہ جو ہے وہ سبق سکھاتی ہیں۔ آج میرے مخاطب جو ہیں بہت وہ خواتین ہیں میری اس وقت مخاطب جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور صرف گھریلو خاتون نہیں ہیں، زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ جاب کرنے والوں کی ہے۔ تو اب ایسے میں بحیثیت ایک مسلمان کے گھر کے اندر اور جاب کے دوران اور بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اور ہر چیز میں آپ بیلنس کیسے کریں، آپ ایک اچھے مسلمان کا رول جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ تیار کریں یا کیسے پے کریں۔ اس حصے میں مجھے لگتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ سکسیس کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کامیابی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک گھر ہو نا تو بہت کامیاب ہوں گے، اپنا اون ہاؤس۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، جو بھی ڈگری ان کی ہے، وہ IT میں جانا چاہتے ہیں، وہ اسپیشلسٹ یا میڈیکل میں، یا وہ سائیکائٹرسٹ بننا چاہتے ہیں، یا کھیلنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی ایک ڈگری۔ کچھ لوگوں کو سکسیس لگتا ہے امیگریشن مل جائے، امریکہ کی مل جائے، آسٹریلیا کی مل جائے، کینیڈا کی مل جائے۔ کس طرح مل سکتی ہے؟ جھوٹ بول کر، ایک سیکنڈ میرج کر کے، یا وہاں پہ پہلے میں ایز اے اسٹوڈنٹ چلی جاؤں یا چلا جاؤں اور پھر مجھے وہاں پہ۔ تو اس نے اپنی سکسیس کامیابی کو جوڑ لیا امیگریشن سے، کسی نے ڈگری سے، کسی نے اون ہاؤس سے، اور کسی نے سوچا کہ میری سکسیس جو ہے خوش ہونا ہے، ہیپی ہونا ہے، ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی۔ اس کی ہیپینیس جو ہے، خواہ وہ کسی کے حقوق کے چھین لینے سے ہو، یا وہ کسی کے ساتھ دغا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کو مارنے سے، پیٹنے، جیسے وہ بس وہ خوش ہونا چاہتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو صحیح سکسیس جس کا اللہ رب العزت نے تصور دیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے جو ہے نا انہوں نے فلاح پا لی۔ اب دیکھیں اللہ نے جو سکسیس کا تصور دیا ہے اس میں ایمان جو ہے نا سکسیس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور افلح المؤمنون، افلح جو ہے ایسی سکسیس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں کسان کو بھی فلاحن کہتے ہیں، جو ڈگنگ کرتا ہے زمین میں، گوڈی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو کامیابی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید میں سکسیس کے لیے فوز کا لفظ آیا ہے، کامیابی کے جس کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ
نہال جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں یعنی کامیابی یا خوشی کے لیے جو ہے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اصحاب المشأمہ، ایک دائیں ہاتھ والے ہیں وہ سکسیسفل ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں جو کہ نکمے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر بحیثیت مسلمان کے، آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں اور جاب وغیرہ سے بھی باز آئے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سکسیس جو ہے وہ کسے سمجھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں میری کوئی بات نہیں، بس میرے بچے پڑھ جائیں نا، میرے بچے اچھے ہو جائیں نا، میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں نا، اور ہماری بس یہ مسئلہ ہو جائے نا، میرے میاں کو جاب مل جائے، بس پھر ہماری زندگی کے دن بدل جائیں گے. تو ہم میں سے ہر شخص نے اپنا کچھ نہ کچھ ٹارگٹ یا کچھ نہ کچھ گول جو ہے وہ طے کر رکھا ہے. اور یہاں پہ میں جو ہے وہ ایک اسکالر کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں. یہ عربی کے مشہور اسکالر ہیں، یہ ان کا نام ہے شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے یہ سوال تنگ کرنے لگا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اب سوال یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ سوال مجھے بہت تنگ کرنے لگا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا میں اس کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہوں؟ اور کہنے لگا کہ میں قرآن میں ان ایٹریبیوٹس کو اپنے ذہن میں لانے لگا کہ جس سے مجھے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. کہنے لگا قرآن کی مجھے سورۃ توبہ کی آیت ایک یاد آئی، آیت نمبر 4، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تو تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا، اور تقوی اللہ کا وہ ڈر، اللہ کا وہ خوف جو آپ کو گناہ سے روک دے. تقوی ایسی پگڈنڈی پہ چلنا ہے کہ دائیں بائیں کانٹے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں دامن الجھ نہ جائے. تقوی دودھ میں پانی نہ ملانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تقوی حضرت عمر کا ایک چرواہے سے بکری کا بچہ مانگنا یا دودھ کا مانگنا، اور چرواہے کا یہ کہنا کہ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے. تو تقوی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی آپ کی انر جو ہے وہ اندر سے ایک ایسی آواز ہے جو آپ کی گناہوں سے آپ کو روک دیتی ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا یوتھ کا لڑکا، اس کی امی میرے پاس اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کی امی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو وہ لڑکا آیا کہنے لگا کہ میں کوئی گناہ کر سکتا ہوں، آپ میری ماما کو کہیں مجھے شادی کی اجازت دے دیں. تو یہ تقوی ہے. آپ سوچیں. پھر میں نے اپنی اسٹوڈنٹ کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، میں نے کہا دیکھو تمہارا بچہ ایک غیر مسلم کا انتخاب کر سکتا تھا. اس نے ٹھیک ہے تمہارا بچہ پاکستانی ہے اور لڑکی بنگالی ہے یا جو بھی ہے، آپ کو پسند نہیں جس بھی لحاظ سے، انسان ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل، تو تم یہ سوچو اگر تمہارے بچے نے کوئی گناہ کر لیا نا، تم اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرو گی. کہ وہ بچہ منہ سے کہہ رہا ہے اور میرے پاس پہنچا ہے. تو اس بچی نے، ماں نے اس کو اجازت دی، اس نے شادی کر لی. تو یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے دروازے بند کیے، قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آجا، حیت لک، آجا نا. تو قرآن مفسرین کہتے ہیں غلقت جو ہے اس کے معنی ہے، جو اس میں گرامر یوز کی گئی ہے، جو باب یوز کیا گیا، اس میں سارے دروازے بند کیے. ایک نہیں، محل تھا نا، تو بہت سے کھڑکیاں، دروازے، اور وہ گھر کا ایک ملازم کی طرح تھا، وہ کہیں سے کسی سے بھاگ نہ جائے. تو اس نے پہلے سارے دروازے بند کیے. دوسری چیز اس نے یہ کی کہ اچھی طرح بند کیے. یہ جو شد ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اچھی طرح بند کیے، کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ابھی بند نہ ہوا ہو تو کوئی اندر نہ آ جائے نا، یا یہ بھاگ نہ جائے. تو وغلقت الابواب. اور تقوی کیا تھا کہ سارے دروازے بند تھے، پھر بھی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، شاید کہیں سے کوئی راستہ گناہ سے بچنے کا جو ہے وہ نکل آئے. اور پھر اس نے دروازے پہ ایک آدمی کو جو ہے وہ پایا. تو تقوی کیا ہے کہ آپ ہاتھ منہ دھر کے نہیں بیٹھ جاتے، توڑ کے نہیں بیٹھ جاتے، مایوس نہیں ہوتے، گیو اپ نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. بہت سی مثالیں آپ کو زیادہ آتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، تو میں اپنے آپ کو پرہیزگاروں کی فہرست میں، متقی لوگوں کی صف میں کھڑا کرنے کی جرت نہ کر سکا. میں بہت اداس ہوا. میں نے اپنا محاسبہ کیا.
فرائض کی ادائیگی میں کمی ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تو بہت نیک تھے وہ، لیکن اپنا ایسا محاسبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو متقی لوگوں کی صف میں کھڑا کرنے کی جرت نہ کر سکا. پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت یاد کی، اور وہ یہ تھی واللہ یحب الصابرین. میاں رب کہتے ہیں نا، بچوں سے کہتے ہیں آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں فلاں میری دوست مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، شی از مائی بیسٹ فرینڈ، آئی ایم ہر بیسٹ فرینڈ. اور میں اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی نا تو واللہ یحب الصابرین، تو کہتے ہیں کہ فذکرت قلۃ صبری، مجھے اپنے صبر کے قلیل ہونے کے احساس نے بہت اداس کر دیا. صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے پوری زندگی میں ایک مستقل رویے کا نام ہے. یعنی صبر جو ہے برداشت کرنا ہے، صبر جو ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ. جیسے مجھے آج ہی ایک عورت نے کہا کہ ہمیں لڑکی کیوں بنایا گیا؟ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو لڑکی پیدا کیا، کسی کو لڑکا پیدا کیا. اور صبر یہ ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے ایم کیٹ کا ایگزام دیا، آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، آپ کا جو پرسنٹائل تھا اتنا نہیں تھا کہ آپ میڈیکل میں چلے جاتے، آپ کی بچی جوان ہو گئی، آپ رشتے پہ رشتے کے لیے تلاش کر رہی ہیں، ایک رشتہ آتا ہے، آپ بڑی پر امید ہوتی ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد وہ رشتہ آگے نہیں چلتا، پھر دوسرا رشتہ، پھر تیسرا رشتہ. آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچتی ہیں اور وہ رشتہ آگے نہیں چلتا. آپ اپنے بیٹے کے لیے، آج ہی مجھ سے ایک عورت بات کر رہی تھی کہ میرا بیٹا بہت لائق تھا، میڈیکل میں داخلہ بھی مل گیا، جب سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں ہوا تو اس نے میڈیکل چھوڑ دیا. اب تصور کریں ذرا، اس کے ماں باپ آج وہ اس محفل میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، آپ دعا کریں. میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اس والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ بچہ میڈیکل میں جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. آج ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بلا ہے نا اس کو کینسر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کون سا کینسر؟ کہتی لیور کا کینسر. کہتی میرے بلے کے لیے دعا کریں نا. آپ وہ اپنے بلے کو دیکھتی ہوں گی تو ظاہر ان کو درد ہوتا ہوگا نا. میں نے شاید 10-15 سال سے جب سے بھی ان کے پاس ہے تو وہ اس کا کہنے لگی سٹی وہ اسکین وغیرہ جو بھی اب وہ ڈاکٹروں کی ٹرمز ہوتی ہیں آپ زیادہ جانتی ہیں، وہ سارا اس کا ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل والے کہ اس کو ختم کر دیں یا کچھ بھی. تو یہ ہم سے نہیں ہوتا، آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں. ایک عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. آپ یاد رکھیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. صبر کرنے میں اور ظلم سہنے میں بہت فرق ہے. ظلم سہنا صبر کرنا نہیں ہے. کوئی بھی ایسے ہاتھ جو اٹھے، کوئی بھی گالیاں جو دے، تو یہ صبر نہیں ہے، روکنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہی وہ عورتیں ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ایسا مرد کو ہم اس کی شخصیت ایسی بنا دیتے ہیں کہ وہ عورت پہ ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے. خواہ وہ آپ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ اس نے مارا اس کو، اور اس کے بعد جو اور بھائی وغیرہ دیکھ رہے تھے تو وہ ان کی بھی ایسی تربیت ہوئی کہ ہاں عورت پر ہاتھ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ صبر نہیں ہے، یقین کریں یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے. تو کچھ نا باؤنڈریز طے ہونی چاہیے. سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا پیغام دیا، جب ابو سلمہ کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کو کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا. اور ساتھ ہی جو ہے وہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے شادی سے پہلے بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا، انہوں نے کچھ شرائط رکھی. انہوں نے کہا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میں ان کے لیے سنجیدہ ہوں، فکر مند ہوں، مطلب اہل و عیال والی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ جو تھا وہ نبھایا. پھر اور بھی انہوں نے 1-2 باتیں رکھی. تو جیسے صبر جو ہے جسمانی یعنی عام طور پہ صبر 3 چیزیں جو ہے نا اس پہ ہمارا جو رویہ ہے وہ صبر کہلاتا ہے. مثلا کہ الحمدللہ فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا. کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، میری نظر میں وہی سر ہے سر عامر، زمانہ جسے کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا.
اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو صبر کیا ہے؟ آپ جاب کرتی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تھکی ہوئی ہیں، لیکن آپ 5 منٹ نکال کر کم از کم فرض نماز ضرور پڑھ لیں۔ یہ صبر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فرض کی ادائیگی پر جو ہے نا وہ راضی کر لیا ہے، اس پر آپ نے اپنے آپ کو جما لیا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کتنے مصروف ہوں، ایک گھریلو ماں ہے، صبح سے کام کر رہے ہیں، جب نماز کا وقت آئے تو پھر وہ ایک اسکالر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کا وقت لوہا کوٹتے تھے، لوہے سے چیزیں بناتے تھے، نماز کا وقت آتا تھا تو جیسے ایسے ایسے لوہا کوٹ رہے ہیں نا، تو وہ جو لوہا یوں ان کے کندھے پہ آتا تھا نا، اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے، کہتے تھے میرے رب نے بلایا ہے، اس کے دربار میں اٹینڈنس حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں ایک ضرب نہیں لگانا چاہتا، اللہ نے آواز دی ہے مجھے، ایک ضرب نہیں لگانا چاہتا کہ جس میرے اللہ کے دربار میں حاضری میں جو ہے وہ دیر ہو جائے۔ تو صبر کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کرنا۔ میں فرض کی بات کر رہی ہوں، نفل اور سنتوں کی اس وقت نہیں کر رہی۔ ایٹ لیسٹ فرض کی ادائیگی میں میری تمام بہنیں، میں اور آپ، میرے بچے، ہمارے گھر والے، فرض کی ادائیگی میں میں اور آپ جو ہے وہ بہترین ہو جائیں، تو یہ صبر ہے۔ اسی طرح فرض روزے، ابھی ایک بچی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی تو لڑکے نے اپنے تعارف میں بتایا میں روزہ نہیں رکھتا۔ اب آپ رشتہ جب طے کریں تو آپ ضرور پوچھیں کہ ایٹ لیسٹ، اس نے کہا اس کو میں اتنا مانتا بھی نہیں، ایٹ لیسٹ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے نا، نماز کو مانتا تو ہے، اگر نہیں پڑھتا تو کل کو پڑھ لے گا، لیکن اگر وہ مانتا ہی نہیں ہے روزے کو، نماز کو، تو پھر امید کم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا۔ میں ابھی ورجینیا سے پہلے میرا لیکچر ورجینیا میں تھا، میں ورجینیا میں ایک ایسی فیملی سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا کہ ماں بہت مطلب جیسے میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی، ادھر کی بات ادھر کی بات، آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ جیسے وہ ڈگنگ کر کے چیزیں نکل رہی ہیں، آخر میں جو چیز سامنے آئی اور میں جیسے بات کی تہہ تک پہنچی تو پتہ ہی چلا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے، وہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بچہ حافظ تھا قرآن کا۔ تو آج اس وقت جو ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ، میرا اور آپ کا بہت اچھا اخلاق ہو، بہت اچھے معاملات ہوں۔ خاص طور پہ ہم بار جو یہ بچوں کے رویوں میں بہت ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ بعض اوقات سختی کرتے ہیں، اور بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، لسن ٹو یور چلڈرن، اپنے بچوں کو لسن کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرتے کیونکہ جنریشن گیپ ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو لسن ٹو یور چلڈرن، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسپیکٹ یور چلڈرن۔ آپ کے بچے جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دیں، ایز اے مدر کے، فادر کے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ جو ہیں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں گے کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں نا، آپ اسے کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کو لکھ لیں دل پر۔ بہت سے لوگ آج بھی کہہ رہے تھے ہمیں بچوں کے بارے میں، تربیت کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ آپ بچوں سے جو کچھ چاہتے ہیں نا، آپ بس وہ کرنا شروع کر دیں۔ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور بچے پاس سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں تم نے آپس میں نا محبت پیار سے رہا کرو، ایک دوسرے کو ناراض نہ ہوا کرو۔ تو اب میاں بیوی کا ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے آپس میں نا۔ تو بہرحال صبر جو ہے فرض کی ادائیگی میں استقامت دکھانا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ حرام، غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے، چغلی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو بہت تباہی ہے، بہت گندگی ہے، کچھ بھی آپ کلک کریں بہت کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام چیز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ صبر جو ہے وہ کرنا، فرض کی ادائیگی میں صبر، اور حرام سے بچنے میں صبر، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو ہیں وہ حلال ہمارے لیے رکھی ہیں اور اللہ کی جو اطاعت ہے اس میں اپنے آپ کو کھپانا۔ جیسے مثلاً خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شوہر کی، بیوی کی، بچے کی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی بہت خوبصورت پلیٹ اس وقت ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی اینک گر کے ٹوٹ جاتی ہے، خدا نخواستہ آپریشن میں جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو
اس وقت عام طور پہ میرا اور آپ کا دوسرے لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. ہم دوسرے لوگ کہتے ہیں بس صبر کرو نا. مجھے لگتا ہے یہ لفظ بولنے کی بجائے کہ تم صبر کرو، ہمیں بہت حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. وہ شخص جو بول رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں جیسے کچھ دعائیں ملتی ہیں صبر کے لیے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کو اللہ 3 انعام دیتا ہے. ان میں جو ہے وہ رحمہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ اپنا فضل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت پر جو ہے وہ رکھتا ہے. جیسے ایک دفعہ کسی کی جو تھی وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا اتنا اچھا حال ہے جبکہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھ سے 1 چیز لی ہے اور 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. تو صبر اللہ کی باتوں پر یقین کا نام ہے. یقین ہونا چاہیے، عین الیقین کہ میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر جب محبت کرتا ہے تو اگر میرے بچے کو یا کسی کو لے لیا ہے، جیسے کل میں اپنی ایک بہن کے پاس گئی، نصرت ریاض یہاں پہ، جن کے بیٹے کو برین کینسر تھا، ان کی ڈیتھ ہوگی، تعزیت کے لیے میں گئی. بہت اداس تھیں. 31 یا 35 سال کا بیٹا ان کا گیا ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر. تو میں اس وقت ان کو کہہ رہی تھی کہ اگر چھوٹا سا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ الحمدللہ کہا، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے نا جنت میں ایک بیت الحمد تعمیر کرو. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر چھوٹے سے بچے کے لیے بیت الحمد ہے تو جو 35 سال کا جوان فوت ہوا ہے، 35 سال آپ نے اس کی تربیت میں لگائے، کیسا خوبصورت آپ کے لیے محل بنے گا جنت میں. وہ بچہ آپ کے لیے جنت کے محل کا دروازہ کھولے گا، وہ آپ کو خوش آمدید کہے گا. تو اس پہ یقین ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. اس کے لیے جیسے بہت سے لوگ سالہ سال گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، شوہر فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، ہمیں صبر نہیں آتا. تو صبر ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دوسرا شعوری طور پر صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں، وہ اسکالرز کہتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میں بھی سوچتی ہوں اپنے بارے میں بھی، آپ بھی سوچیں اپنے بارے میں. اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ کی محبت چاہیے تو متقی بننا پڑے گا، اگر اللہ کی محبت چاہیے تو صابرہ بننا پڑے گا. کہتے ہیں کہ پھر تیسری چیز جو تھی، میں نے اس پہ جو ہے وہ غور کیا، اور مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ واللہ یحب المجاہدین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محنت کرنے والے. اور جہاد صرف میدان میں جا کر جنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ سستی کو دور کرنا ہے. جہاد جو ہے ایکٹیو ہونا ہے. جہاد جوہد سے ہے، محنت کرنا ہے. تو آپ کے جو بھی گولز ہیں، بچوں کی تربیت ہے، پڑھائی ہے، یا آپ جاب کرتے ہیں، اور ایز اے ایک مسلم عورت کے اگر آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ لیتی ہیں تو آپ جہاد کرتی ہیں. آپ جاب کے ساتھ کھانا پکاتی ہیں، آپ اپنے گھر کو دیکھتی ہیں. تو جیسے وہ ایک وہ شخص، ایک آدمی تھا، وہ گھاس کاٹ کر بیچتا تھا، اور وہ آواز لگاتا تھا کہ 2 آنے کا گٹھا لوگو، 2 آنے کا گٹھا. اور پھر جب اس کی ساری زندگی وہ یہی آواز لگاتا رہا. جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، اس کی زبان سے وہی نکل رہا تھا، 2 آنے کا گٹھا لوگو، 2 آنے کا گٹھا. تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے یہ میسج ملتا ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ جو اللہ کی محبت کے لینز ہیں نا وہ پہن لیں. پھر نیلے پیلے لینز، میری آنکھیں کیسی ہیں، پھر میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. تو وہ اللہ کی محبت کے لینز جو ہیں نا پھر میرے اور آپ کو اندر اور باہر سے تبدیل کر دیں گے، زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو واللہ یحب المجاہدین، وہ لوگ سست نہیں. ہمارے بل لیٹ ہوتے ہیں. آپ کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ تو کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پر 1 سینٹ بھی سود کا مجھے نہیں دینا؟ کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کے ہوم ورک جو ہے اس میں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے کاموں کی صفائی میں، کھانا پکانا ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ بہت ہی پنکچوئل ہے.
کیونکہ بہت سے، ایک عورت کہتی ہے کہ میرے گھر میں میرا شوہر بل جمع کراتے ہیں اور لیٹ اکثر ہمارے بل جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ان کو فائن دینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بہت سے لوگ اس کے لیے کیئرفل ہی نہیں ہوتے، تو سستی اور کاہلی جو ہے یہ دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، جیسے گھن کھا جاتا ہے نا لکڑی کو، سستی اور کاہلی. بہت سی عورتیں اس بات پہ روتی ہیں کہ شوہر بہت سست ہے، شوہر بہت کاہل ہے، وہ ذمہ داری. تو اصل میں وہ سست اور کاہل جو شوہر بنا وہ کوئی میری اور آپ کی طرح کی عورت ہی تھی جس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی. آج اگر مجھے اور آپ اپنے ہم شوہروں سے اگر ہم نالا ہیں یا اپنی بیویوں سے شوہر نالا ہیں، تو ایسے میں میرے اور آپ کے جو بیٹے ہیں ایز اے مدر کے، ہم اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں. ابھی مجھے ایک کسی کا معاملہ پہنچا کہ وہ جو ساس ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو نا، بہو کو کہتی ہیں کہ اس کو نا پانی ڈال کر دو. وہ اس کو بیٹی بہو جاب کرتی ہے اور بیٹا گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے، میں خدمت سے انکار نہیں کرتی، مطلب میں اس بات کی میں 100% اس پہ متفق ہوں کہ عورتیں جو ہیں کہ وہ الصالحات نیک ہونی چاہیے، قانتات فرما بردار ہونی چاہیے. لیکن اگر بیوی بھی جاب کر رہی ہے اور شوہر نہیں کر رہا یا وہ کر رہا ہے تو پھر مل جل کر گھر کی گاڑی، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے نبی اپنے کام خود کرنا پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اپنے بیٹوں کی، میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہی ہوں، ظاہر ہے کہ آپ بڑے لوگوں کو کسی کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن میں اور آپ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنے بچوں کو آپ 1 مہینے کے پیسے دیں کہ وہ گروسری کر کے لڑکے لے کر آئیں، ان کو ڈرائیونگ آنی چاہیے. ابھی ایک عورت کا میرے پاس مسئلہ آیا کہ میاں ڈرائیونگ ہی نہیں کرتا، انہوں نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے. کم جگہ پہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ عورت گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، مرد پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اور آپ ایٹ لیسٹ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں کہ کل کو یعنی ہمارے پاس بہت کم ہے اب ایسے کہ لڑکیاں ہائیلی ایجوکیٹڈ ملتی ہیں، اور ہم ہر وقت لڑکی کی تربیت پر زور دیتے ہیں. اور میرے پاس بہت سے یوتھ کے جو کیس آتے ہیں تو لوگ اداس ہیں لڑکیاں اور مائیں اس بات پر کہ ہمارے پاس نہ تو لڑکے بہت ایجوکیٹڈ ملتے ہیں، نہ ہی ان کی اچھی جو ہے وہ ٹریننگ ہمیں ملتی ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی اور کا قصور ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم سیکنڈ پرسن کا کسی کا نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ میں اور آپ جو اپنے بچے ہیں ان کو گروسری کرنا، ان کو گاڑی چلانا، ان کو ایک ہینڈی مین جو ہوتا ہے، جو کہ سیلف میڈ جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کی دولت پر وہ ٹانگ پہ ٹانگ پھیلا کر اس پر عیش کرنے والے بچے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ جو ماں باپ کی دولت لے کر آگے بڑھتے ہیں نا، وہ اپنے کردار کی تعمیر میں اور تربیت میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اندر بہت قلت لگی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے ایک قرآن کی اور آیت یاد آئی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ کبھی پتہ ہے آپ کو احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. عدل جو ہے وہ ہماری اسلامی سوسائٹی کی اخلاقیات کی بنیاد ہے، اور جو احسان ہے وہ اس کا حسن و جمال ہے. عدل جو ہے ایک گھر کو اور سوسائٹی کو تلخیوں سے بچاتا ہے، اور احسان جو ہے وہ سوسائٹی کو شیرینی سے بھر دیتا ہے. احسان کیا ہے؟ مثلا آپ کی جو ملازمہ ہے، آپ نے اس سے طے کیا ہے کہ وہ دن میں 4 گھنٹے آپ کے پاس کام کرے گی، آپ اس کو $200 دیں گی، اور احسان یہ ہے کہ آپ اس کو $300 دے دیں، اور وہ 4 گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ 6 گھنٹے کام کرے. اگر وہ 4 کی بجائے 6 گھنٹے کام کرے، اس نے احسان کیا. اگر 200 کی بجائے آپ نے $300 دیے تو آپ نے احسان کیا. تو احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. احسان کیا ہے کہ کوئی ایک چیز ظاہری طور پہ بھی خوبصورت ہو، اندر سے بھی خوبصورت ہو. بعض اوقات کھانا دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو ظاہری اور باطنی طور پر احسان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنی نیکیاں کی احسان کے درجے کی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے ایک دفعہ رسول اللہ نے پوچھا کہ جو ہے آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب کچھ صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا، ہم نے روزہ رکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو آج تم میں سے کس نے جو ہے کسی کی عیادت کی؟ پھر کچھ صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا.
اور پھر آپ نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ آج میں سے تم میں سے کس نے انفاق کیا، پھر کچھ صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا. یعنی پھر آپ نے آخری سوال پوچھا کہ آپ میں سے کس نے آج جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی. اب پھر جو ہے کچھ صحابہ نے ہاتھ کیا. کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا چاروں چیزوں پہ جس نے ہاتھ کھڑا کیا سوائے ابو بکر کے. تو احسان کے درجے کی نیکی کیا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی تھی، کسی کو کندھا دیا تھا، انہوں نے عیادت بھی کی تھی، انہوں نے صدقہ بھی کیا تھا، اور وہ روزے سے بھی تھے، اور یہ سب نفلی عبادت ہے. تو احسان کرنا شوہر کے ساتھ، شوہر کے والدین اگر گھر میں ہیں، بوڑھے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. شوہر کی جنت ہے نا. میں اکثر یہ بات، مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بتائیں کیا ساس سسر کی بھی خدمت فرض ہے؟ ساس سسر کی خدمت کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اگر آپ اسے قانون کی زبان میں بات پوچھتے ہیں تو ساس سسر کی خدمت کہیں نہیں لکھا. آپ اداس مت ہوں اگر آپ ساس ہیں تو آپ اداس مت ہوں، اس لیے کہ یعنی وہ میں صحیح بات تو بتاؤں گی نا جو بھی. یعنی ایک ہوتا ہے فتویٰ، قرآن کا اصول کیا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے. تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ساس سسر کی خدمت، لیکن وہ دین جو کہ کتے کے آداب، کتے کے حقوق رکھتا ہے، کہ وہ ایک شخص جو کہ برا تھا، بد عمل تھا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جرابیں جو اس نے گیلی کی اور کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخش دیا. تو جو ایک عورت جو کہ بلی کو بھوکا رکھتی تھی وہ جہنم میں گئی. تو ایک بلی ایک کتے کے جس دین میں حقوق ہے، تو شوہر کے والدین جو کہ شوہر ہمارے لیے مطلب ماں باپ نے، آپ سوچیں آپ کے بھی بیٹے ہیں، میرا بھی بیٹا ہے، آپ نے مطلب زیور بیچ دیا، آپ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے، آپ کہیں ادھر کی پلاننگ نہیں کرتی، آپ سوچتی ہیں میرے بچے کسی طرح پڑھ جائیں، جو بھی ہے، کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے، کوئی قرض لیتا ہے، کچھ بھی. اور جب وہ بچہ پڑھ لکھ کر پھل اس کو لگتا ہے، ایک تناور درخت بڑھتا ہے، تو سوچتے ہیں اس کی جلدی سے شادی نہ میں کر دوں. اور جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکی والے سارے یہ سوچتے ہیں کہ ایسے لڑکے سے شادی ہو جس کے ماں باپ مر گئے ہوں. میں سچ بات کہتی ہوں. میں آپ حیرت زدہ مت ہوں. میں فیلڈ کے اندر ہوں. میرے پاس جب لوگ رشتے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو ہے نا ان کے ساتھ ہماری بیٹی نہیں رہے گی. بہن بھائی زیادہ نہیں ہونے چاہیے، چھوٹی سی شارٹ فیملی ہونی چاہیے. لڑکا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے. آپ یقین کریں میرے پاس پڑھے لکھے لوگ آ کر ایسے بات کرتے ہیں، پھر میں سوچتی ہوں کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور دوسری طرف اسلام یہ حق دیتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد لڑکی لڑکے کو الگ کیا جائے، لیکن اگر کہیں معاشی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مل کر رہا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو ایک تناور درخت ہے نا، اس میں شیئرنگ اور کیئرنگ ہونی چاہیے. مل کر اس کا پھل کھائیں، اس کے سائے میں مل کر بیٹھیں، نہ کہ آنے والی کہے کہ اس کو دیکھنا نہیں جو پہلی ماں عورت ہے، اور پہلی ماں یہ کہے کہ وہ ایک عورت ایک بہو کہنے لگی کہ میں اور میرے شوہر مل کر کھانا نہیں کھا سکتے. ہم اگر آپس میں ہم ہنس پڑے نا مل کر تو میری ساس جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتی ہے ہم کو جب ہنستا ہوا دیکھتی ہے. تو واللہ یحب المحسنین. اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس فہرست میں بھی شامل نہ کر سکا، کیونکہ مجھے لگا کیونکہ فرض نماز کے ساتھ جو نفل پڑھتے ہیں نا وہ احسان کے درجے پر ہیں. فرض نہیں صرف، پھر نفل بھی پڑھے. پھر کہتے ہیں کہ میں مایوس ہونے ہی والا تھا کہ پھر مجھے قرآن میں ایک اور آیت نظر آ گئی، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ جو ہے نا وہ قبول کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جو تھا فوراً سمجھ گیا کہ یہ آیت میرے لیے ہے، کہ میں جو ہوں بہت گناہ گار ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے فوراً استغفار کرنا شروع کیا تاکہ میں اللہ کے محبوب بندوں میں جو ہیں وہ شامل ہو جاؤں. تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کا جو عمل کا اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ توبہ استغفار کریں. اب تک کی زندگی جو بھی گزری، جیسے بھی گزری، اور دوسروں کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں. واٹ ول پیپل سے، آلویز مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے واٹ ول اللہ سے. اور اللہ جو ہے وہ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ضرور پوچھیں گے یہ جو خوبصورت اور لمبی زندگی دی تھی، یہ جو جوانی دی تھی، یہ جو وقت دیا تھا اور یہ جو پیسے دیے تھے، آپ نے اس کا کیا استعمال کیا؟
جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا، اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو۔ تو آئیے میں اور آپ جو ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا لم تقدروا علی قیام اللیل ولا صیام النہار، جب تم رات کے وقت نماز نہ پڑھ سکو اور دن کے وقت تم روزہ نہ رکھ سکو، فعلم انک محروم، سمجھ جاؤ کہ تم یقیناً جو ہے ڈپرائیوڈ ہو، تم محروم کر دیے گئے ہو۔ کیوں تم محروم ہو؟ کہ تم تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہو، تم اٹھ نہیں پاتے، تم روزے رکھنا چاہتے ہو، تم روزے نہیں رکھتے، تم فرض نماز پڑھنا چاہتے ہو، تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، فرض کی ادائیگی کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں محروم کر دیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا قد قبلتک الخطایا والذنوب، گناہوں نے اور خطاؤں نے تمہیں جو ہے وہ قیدی بنا لیا ہے۔ کیف با لام جو ہے اس کے معنی ہیں قبل المجرم، کہ کوئی مجرم ہو اور اس نے گناہ کیے ہوئے ہوں اور اس کو جکڑ لیا جائے۔ تو گناہ جو ہے نا وہ دل کو جکڑ لیتے ہیں، وہ دل جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے، جب انسان جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر اس کے جو ہیں وہ دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مٹھی بھیج جاتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں تو پھر ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک اور بہت عمل کا اہم اصول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ نا باتیں بہت کرتے ہیں، ایسے ہی فضول باتیں، تو اس کے نقصانات ہیں۔ مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے اذا رأیت قساوۃ فی القلب، جب آپ اپنے دل میں سختی دیکھو، وَوَهْنًا فی بدنک، اور اپنے جسم میں کمزوری، جیسے لگتا ہے جسم کام نہیں کر رہا، دل بڑا سخت ہے، وَحِرْمَانًا فی رزقک، رزق میں کمی، جیسے بعض لوگوں کے رزق میں بہت کمی، جیسے برکت نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے، ان کا بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے، دوسرے گھر والے کہتے ہیں ہمارے تو بل بھی پے نہیں ہوتے۔ تو رزق میں کمی۔ فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو ضرور اس وقت تم سمجھ لو کہ تم نے کچھ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تم نے بے مقصد اور لا یعنی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اور ایک اور بہت اچھا قول ہے کہ صحابہ جو تھے، یعنی جب گزر گئے تو ان کے بعد کے تابعین ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں صحابہ کے عملوں کے بارے میں بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جو صحابہ تھے نا، کانوا یعملون یسیرا، آسان عمل کرتے تھے، وَیُؤَجَّرُونَ کثیرا، اور اس پہ ان کو بہت اجر ملتا تھا۔ لیست العبرۃ بکثرۃ صلاتہم ولا صیامہم ولا صدقاتہم، کیونکہ اجر جو ہے زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا، بہت صدقہ کرنا، اس سے زیادہ اجر نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے پوچھا وَلِمَاذَا، کیوں ایسا کیوں ہے کہ کثرت سے نہیں ملتا؟ تو انہوں نے کہا لِسَلَامَتِ صُدُورِہِم، اس لیے کہ ان کے سینے جو تھے وہ ایمان سے جو تھے، ان کے سینے جو تھے وہ منور تھے۔ تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے جو عمل کا اصول ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت یہ عورت کے، میں اور آپ جیسے، اگر آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کے باہر ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حفظ شروع کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ میں قرآن جو ہوں وہ تجوید سے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ تفسیر سے پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو پہلا کام جو کرنا ہے، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے۔ ایک اسکالر سے پوچھا گیا کہ میں حفظ بھی ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن بھی ہم ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پہلے سمجھیں، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے ترجمہ تفسیر سے، اگر ہم نے سمجھا نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت بڑے ایک اسکالر تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی فقہ کتنی مشہور ہے۔ تو ایک عورت جس کے شوہر فوت ہو گئے تو ان کا ایک یتیم بچہ تھا، وہ عورت چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کچھ کام سیکھ لے اور کام کرنے لگے۔ وہ عورت اپنے بچے کو نا بازار بھیجنے لگی کہ وہ بازار جا کر جو ہے وہ کچھ درزی کا کام سیکھ لے یا کھانا پکانے کا، تو ہیلپ ہو جائے گی۔
تو وہ بچہ جو تھا جب وہ وہاں جاتا تھا تو وہیں کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگتی تھی، وہ اس میں جا کے بیٹھنے لگے، اس میں دل بہت لگتا تھا. اور جب مہینہ گزرا اور اب وہ پیسے لینے کا ٹائم آیا تو درزی نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو 1 مہینے سے میرے پاس آیا نہیں. اس نے کہا وہ کہاں گیا، وہ تو روز میرے پاس ایک جاتا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ کسی اسکالر کی اس محفل میں بیٹھتا ہے. تو وہ عورت جو تھی وہ پہنچی وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، اور ان کو جو ہے جا کر جو ہے یہ کہنے لگی کہ یعنی آپ نے جو ہے وہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ بیکار کر دیا ہے. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی ریس نہ کرو، یہ تو بہت امیر تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے ہیں، اور تم ان کی ریس نہ کرو، یہ تمہیں تباہ کر دے گا، یا تو ہمیں تو بھوکے ہیں اور کھانا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ بچہ آتا تھا، ہونہار تھا، تو انہوں نے نا اس کی والدہ نے جب شکایت کی، اس کو کہا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا. آپ کو پتہ ہے پستے کا فالودہ بہت مہنگا ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں ملتا. تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ بڈھا ہے، سٹہا گیا ہے، اس کا نا دماغ نہیں کام کر رہا کہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں، اور پستے کا فالودہ. عربوں کو تو بہت اس کا اندازہ ہے کہ پستے کا فالودہ. پھر جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ قدرت نے وہ بچہ تھا وہ وقت کا امام ابو یوسف بن کر ابھرا. اس کا نام یعقوب تھا، امام ابو یوسف، اور یہ پہلا چیف جسٹس تھا ہارون الرشید کے زمانے میں. اور ہارون رشید خود ان کو سلام کرتے تھے، اور ان کی سواری سیدھی ہارون رشید کے دربار تک پہنچتی تھی. راستے میں ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے تھے. اللہ نے علم کی وجہ سے ان کو اتنی فضیلت دی، اتنی ان کو عزت عطا کی. اور پھر ایک دن ہارون رشید نے اس سے کہا امام ابو یوسف سے کہ میں نے آج آپ کے لیے خاص چیز بنوائی ہے جو ہم بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں. بادشاہ ہوں میں پر کبھی کبھی کھاتا ہوں. جو سامنے آیا تو پستے کا فالودہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یعنی یہ یقین کی بات ہے، وہ یتیم بچہ گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، اور اس وقت وہ ماں کو یہ کہتے ہیں، اور ماں کو، اور بچہ پھر جب وہ پڑھتا رہا نا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ منتھلی اس کو اتنے پیسے دے دیتے تھے. کہتے تھے اب تمہاری ماں جتنے وہ منتھلی اس مزدور سے وہ لے گی درزی سے تو تم کام کرو گے، یہ تم لو اور اپنی ماں کو دو اور تم پڑھتے جاؤ. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، ان کی فقہ بڑی مشہور ہوئی. تو یہ جو تعلیم ہے نا یہ انسان بنا دیتی ہے. تعلیم جو ہے انسان کو چینج کرتی ہے، تعلیم انسان کو ترقی دیتی ہے. اور خاص طور پر قرآن اور حدیث کا علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جس شخص نے بھی جو ہے وہ علم کے راستے کو اختیار کیا اور علم کو سیکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے گا. تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی میں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ اپنی زندگی میں بہت پڑھائی کی ہے، بہت تعلیم حاصل کی ہے. لیکن آئیے اب اصل تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کریں. اپنی پہچان دراصل اللہ کی پہچان ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کی دراصل اس نے جو ہے وہ رب کی پہچان کی. تو اصل علم وہ علم ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر لے. اصل علم وہ ہے جو ہمیں اللہ کی پہچان دے دے، حلال اور حرام کا فرق بتا دے. اور اصل علم وہ ہے جس سے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا جو ہے وہ ہو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ جو ہے جنہوں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا. اور اصل علم جو ہے وہ کون سا علم ہے؟ جو کہ انسان کو اللہ کی پہچان دیتا ہے. تو میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کیسے کریں، اور جنت کا جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ سکسیس ہم چاہتے ہیں، اور اصل سکسیس کیا ہے کہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے. تو آج سے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اب یہ بنانا ہے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے رشتہ طے کرتے جاب کرتے گاڑی پارک کرتے ہوئے میرے اندر جو خوف ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرا رب کیا مجھ سے راضی ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے.
کیونکہ جب تک میں اور آپ رب کی پہچان نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے میں اور آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے سر پر نا کچھ کھانا اور کچھ سوپ ٹائپ کچھ چیز غار اوپر لے کے جا رہی تھی غار حرا میں، تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور ابھی جو عورت لے کر آ رہی ہے نا کھانا، تو اسے جو ہے اللہ کا جبریل علیہ السلام کا سلام پیش کریں اور انہیں نا جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ آپ میں سے پتہ نہیں کوئی اس پہ غار حرا پہ نیچے سے اوپر چڑھا کبھی کوئی؟ کون لوگ چڑھے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو لوگ اب آپ میں سے جو چڑھا ہے آپ دیکھیں کہ کتنا راستہ بنا ہوا ہے، یعنی سٹیپ کتنے بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ نکیلے پتھر، اور کہاں وہ مکہ سے چلتی ہیں اپنے گھر سے، ان کا گھر جو تھا وہ حرم کے پاس تھا، وہاں سے وہ چلتی اور پھر غار حرا پہ جو ہے وہ اوپر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جاتی۔ دوسری بات ان کے بارے میں یہ آتی ہے کہ ان کے لیے جو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری ہے، انہوں نے اپنے گھر میں جھگڑا لڑائی نہیں کرتی تھی، اپنے گھر کو بڑا اچھی انہوں نے ماحول دیا ہوا تھا اور اللہ کے نبی دین کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ تو موتی، اور ایک اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے ان کے پاس پرل تھے، ان کا جو کارواں تھا نا مکہ، بہت بڑی یہ تاجرہ تھیں مکہ میں، جیسے جو مردوں کے کارواں جاتے ہیں نا ایسے 800 1000 اتنے اونٹوں کے کارواں تجارت ان کا مال لے کے جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب یہ دین اسلام انہوں نے قبول کیا، سارے موتی سارا جو کام چیزیں تھیں نا وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دی، تو ان کے لیے دنیا میں جنت کے محل کی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی۔ تو اب بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ بھی جو ہیں اپنے گھر میں، میرا اور میرا شوہر جو ہے آپس میں محبت پیار کی فضا ہو، دین اسلام کے لیے میں اور آپ مل جل کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے بنے۔ اور آج جو ہے ابھی جو میں بات کر رہی ہوں اس میں آخری بات جس کی طرف آنا چاہتی ہوں، اور وہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت جبریل علیہ السلام سے ملتی تھی۔ 4 لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان سے تلاوت سیکھو، جس میں سے ٹاپ آف دی لسٹ نمبر 1 پہ جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ مطلب اتنا ان کا قد تھا، چھوٹے قد کے، اور ان کا جو رنگ تھا وہ بھی جیسے گہرا تھا، سانولا ٹائپ۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکٹری تھے، جیسے ان کو صاحب الوسادہ کہتے ہیں، ان کو صاحب السواک کہتے ہیں، اور ان کو صاحب المطہرہ کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یعنی وہ اللہ کے نبی کے لیے وضو کا انتظام کرتے تھے، ان کی مسواک پکڑ کر رکھتے تھے، ان کو صاحب النعلین کہتے ہیں، جوتے چپل اپنی بغل میں رکھتے تھے، جب اللہ کے نبی کو ضرورت ہو تو وہ پیش کر دیں۔ اور ایک دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لینے کے لیے اوپر چڑھے جب درخت کے، تو ان کی جو پنڈلی تھی وہ ننگی ہو گئی، ہوا چلی کچھ، تو چونکہ بہت پتلی پتلی تھی تو صحابہ بھی انسان ہی تھے، وہ دیکھ کر ہنسنے لگے، جیسے کوئی مزہ، جیسے آپ کسی کی قمیض دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں اس نے اب کیسی لمبی پہنی، اب تو چھوٹی کا رواج آ گیا، یا ہم آنکھ کے اشارے سے ہنستے ہیں کہ دیکھو، مطلب تو ہم جب بھی کوئی جن کے ساتھ جس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا وہ آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت کر لیتا ہے جسٹ ایک سمائل۔ اب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا ایک شاگرد تھا، کہتے ہیں میں حدیث سنا رہا تھا اور وہ میں حدیث سنا رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا، ہاتھ ہلا رہا تھا، وہ حدیث سن کر بہت خوش آ رہا تھا، کہتے ہیں وہ ہاتھ ہلا رہا تھا جو جیسے وہ حرکت کر رہا تھا، مجھے ہنسی آ گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف کر دو کہ تمہارے اس حرکت سے مجھے ہنسی آ گئی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو بعض اوقات غیر شعوری طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، جب صحابہ ہنسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بڑی خاص بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہو، قیامت کا دن ہوگا اور ایک ترازو میں احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، اور ایک میں عبداللہ بن مسعود کی وہ پنڈلیاں، وہ پتلا پتلی ان کی جو شخصیت، احد پہاڑ اونچا ہوگا اور عبداللہ بن مسعود کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ
بگلے کی ٹانگیں کہتے تھے. ہاں بگلے کی ٹانگیں جیسے باریک باریک پتلی پتلی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ کتنا اہم ہے, کتنا اچھا ہے. اور وہ اسلام میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی, اور میں اس پہ اپنی بات کو ختم بھی کرنا چاہوں گی جیسے اینڈ پہ, جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا ریزیومے کیا ہے, آپ کا جی پی اے کیا ہے. جیسے جاب کرتے ہیں نا یا کہیں اپلائی کرتے ہیں تو جی پی اے پوائنٹ کیا ہے, 4 پوائنٹ کچھ ہے یا 4 ہی ہے, 3 پوائنٹ کچھ ہے یا 4 ہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ریزیومے بیسٹ ریزیومے تھا. اور کیسے صحابہ ریزیومے بناتے تھے, جیسے آج تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا میڈیکل میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے والنٹیئر آور کتنے کیے ہیں, آپ کا ایم کیٹ کا رزلٹ کیا ہے, اس کا پرسنٹائل کیا آیا ہے, اور آپ کے سبجیکٹ کون سے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو صحابہ کا جی پی اے کیا تھا پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ پہلی چیز وہ جو دیکھتے تھے اسلام لانے والوں میں اس کا نمبر کون سا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد مردوں میں نمبر 1 پہ, تو یہ جو تھے نمبر 6 پہ ایمان لانے والوں میں سے. دوسری چیز یہ تھی کہ مکہ میں سب کے سامنے علل اعلان جس نے قرآن سنایا پہلا شخص, وہ جہاں پہ بت پڑے تھے, وہ جہاں پہ بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کیسے بولے نا, تو یہ پہلے شخص تھے اور کمزور تھے. آپ سوچیں قد چھوٹا سا, ٹانگیں بگلے کی طرح پتلی پتلی, اور بڑے بڑے, یعنی جب صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے نا کہ ہم یار اب سنانا چاہیے کسی کو حرم میں جا کے قرآن جہاں مکہ کے سردار بیٹھتے ہیں, تو سب سوچنے لگے کہ اچھا عثمان غنی کو کہتے ہیں, انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, ان کا بڑا عزت ان کی تھی. تو لوگوں نے کہا نہیں ان کو رہنے تھے. پھر دوسرا نام آیا, پھر تیسرا نام آیا, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا نہیں میں سناؤں گا. لوگوں نے کہا یار رہنے دو, تم دو صحابہ آپس میں بات کریں کہ اتنے چھوٹا سا تمہارا جسہ ہے, قد آپ کا اور کمزور ہے جیسے, کہنے لگے نہیں. اور گئے, اور جب قرآن سنانا شروع کیا, سورۃ الرحمن کی آیتیں پڑھ رہے تھے, مکہ والے کہنے لگے شاید یہ کوئی بات کر رہے ہیں آپس میں. سردار پہلے حیران ہوئے, پھر کہنے لگے او یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو کہ پہلے وہ شاعری سمجھے, پھر کہنے لگے او یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو کہ ان کے محمد پہ نازل ہوا ہے. اور پھر ان لوگوں نے ان کو پیٹنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, زخمی ہو گئے یہ. اور پھر آ کے کہنے لگے کہ اگر کہو تو میں کل پھر جا کے سناؤں. تو پہلا نام جنہوں نے قرآن سنایا, تو یہ ان کی جرت تھی, ایمان کی قوت تھی. تو تیسرا چیز جو ان کی عمل کی تھی, انہوں نے 2 ہجرتیں کی. چوتھا ان کے ریزیومے میں جو چیز آتی تھی, صحابہ دیکھتے تھے کس نے کتنی جنگوں میں شرکت کی, اور جنگوں میں سے بھی غزوہ بدر میں کس نے شرکت کی, بدری صحابہ ہونا بڑی ہے. جیسے آپ لوگ بعضوں کہتے ہیں ہم تو یہاں کے USA کے سٹیزن ہیں, اور کینیڈین کا تھوڑا سٹیزن اس کی جو تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے کیونکہ USA کی جو پاورفل ہے نا, یا جرمنی کی کون سا نمبر اس کا آ گیا. تو بہرحال ان کا ہجرتوں کا زیادہ ہونا, تمام جنگوں میں شرکت کرنا, اور بہادر اور دلیر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو کہتے تھے کنیفن مولیا علمن, ایک ایسا برتن, ایک ایسا کنواں جو علم سے بھرا ہوا ہے. اور تلاوت اتنی اچھی. ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے رسول سے باتیں کر رہے تھے, پھر آپ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ ایک ینگ لڑکا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا مانگ, آج تو اس وقت جو مانگے گا اللہ تجھے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل تو عطا, سل تو عطا, یہ آرڈر کا صیغہ ہے کہ تم مانگو اللہ تمہیں دے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرے جیسے کہ بالکل تازہ ہے, غدن ترین. غدن ترین کا مطلب یہ ہے فریشلی, نیولی, جیسے جبریل علیہ السلام کرتے تھے, جیسے بیلوڈ پروفٹ کرتے تھے. اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کرے. فَلْيَقْرَعُوا بِقِرَاءَةِ ابن ام عبد. اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ان کو جا کر خوشخبری سنائی, اور پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود تم رات کو دعا کون سی مانگ رہے تھے؟ آپ سوچیں دعا کو, ہم تو کہتے ہیں نا یہ آپ کی برانڈ بڑی اچھی لگ رہی ہے, یا آپ کے کنگن بڑے اچھے لگ رہے ہیں, یہ صوفہ تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, یا گاڑی جو ہے کیسے آپ نے لے لی, ہم بھی فارماسسٹ, آپ بھی ڈاکٹر, ہم بھی ڈاکٹر, آپ کے بچے کیسے ایسے. یعنی ہم عام طور پہ ورلڈلی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی تلاوت کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنا چاہتے ہیں, یہ سمجھنا چاہتے ہیں, یا اصل سکسیس جو ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے دعا پوچھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رات بڑی بے چینی میں گزاری. میں نے سوچا صبح ہوتے ہی نا میں جاؤں گا اور جا کے عبداللہ بن مسعود کو بتاؤں گا تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے تھے. تو ان کے پاس صبح گئے اور ان سے کہا کہ مطلب ایسے اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا دی ہے کہ تم جو مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان ابا بکر قد سبقک، کہ ابو بکر تم سے پہلے یہ بات مجھے بتا چکے. اور پھر وہ کہتے ہیں یرحم اللہ ابا بکر ما سبقتہ الی خیر قط الا سبقنی الیہ. خدا کی قسم میں نے جب بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ابو بکر مجھ سے آگے نکل گیا. تو یہ سبقت لے جانا نیکیوں پر، نیکی کی دعوت دینا. جیسے یہ درس ہی ہونا تھا تو میں نے 4 لوگوں کا نام قرے میں ڈالا. ایک سمینہ سبزواری تھیں اور ایک ڈاکٹر رانا ہیں، تیسری میں نے ان کا ڈالا عظما کا، چوتھا بھی کوئی ایک نام تھا. بس میں نے سوچا مجھے نہیں پتا تھا کسی کا، تو میں نے ایسے ہی میں نے کہا کہ اب کوئی ابھی بتا بھی نہیں رہا، دیر بھی ہو رہی ہے. میں نے 4 لوگوں کا نام قرے میں ڈالا، عظما کا نام قرے میں نکل آیا. تو میں نے کہا کہ بس اب اللہ کی طرف سے روم میں نے ڈال دیا کہ اب ان کے گھر جو ہے پروگرام ہوگا عظما سے پوچھ کر. تو نیکیوں میں سبقت لے جانا. یاد رکھیں نیکی کے ڈور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. نیکی پورے اپنے ایک میرا خیال فرحانہ کا ڈالا تھا، چوتھا ہاں فرحانہ کا ڈالا تھا. مجھے ان کا بھی پتہ چلتا ہے انہوں نے بڑا گھر لیا، تو مجھے یہ تھا کہ ذرا کھلے کووڈ کی وجہ سے لوگ دور دور بیٹھے، تو بہرحال اللہ کی طرف سے جو بھی تھا. تو یعنی نیکی آپ کے ہر ایک کے در پر دستک دیتی ہے. آپ میں سے کسی کی ماں بوڑھی ہے، کسی کا باپ بوڑھا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کسی بچے کی فیس کی بات ہے، یا کوئی بیمار ہے عیادت کی بات ہے، کسی کو رائڈ چاہیے ہے، اور کسی کو آپ مشورہ ہی صرف دے دیں کہ پڑھائی آپ کیسے کریں، آپ اپلائی کیسے کریں. نیکی آپ کے در پر دستک دیتی ہے اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکی کو ویلکم کرتے ہیں. اور آخری جیسے بات کہ حضرت ابو عمر نے بھی پھر پوچھا کہ وہ دعا کیا تھی. 3 باتیں تھیں اس دعا کے اندر. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، ایسا ایمان جو کبھی جس میں جنبش نہ آئے. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی ونعیما لا ینفد، یعنی ایسی نعمتیں جو کبھی جن کو زوال نہ آئے. اور تیسری جو دعا تھی وہ مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت فی آل الجنت الخلد، ہمیشہ رہنے والی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. تو دونوں صحابہ نے ان سے جا کر دعا سیکھی. تو آئیے میں اور آپ جو ہیں جی میں آپ کو یہ شیئر کر دیں گے، ہاں آپ کو شیئر کر دیں گے صحیح عراب کے ساتھ لکھی ہوئی. تو یہ دونوں میں سوچتی ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپس میں ایز اے کولیگ کے یا دوستوں کے یا پڑوسیوں کے یا رشتے نند بھاوی یا جو بھی رشتے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلقات کتنے اچھے تھے نا، کہ ایک دفعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے تمہارا جنت میں محل دیکھا کہ تم سلام میں پہل کرتے ہو. کہا کہ عمر کا بھی؟ کہا کہ نہیں. اگلے دن جب حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آج تو میں نے پہلے سلام کر لیا، ابو بکر نے نہیں کیا. بڑے خوش کہ آج واہ بھائی واہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑے حیران ہو کہ ابو بکر آج آپ نے پہلے سلام نہیں کیا. کہا کہ اصل میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا تو جنت میں محل بنا ہے تمہارا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میرے بھائی کا بھی محل ہو، تو میں نے سلام نہیں کیا تاکہ تم سلام کرو اور تمہارا محل بن جائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کے بعد جب درس دیتے تو کہتے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے وہ لوگ جو کہ قطع رحمی کرتے ہیں وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، کیونکہ اگر میں اس وقت جو دعا مانگوں گا نا میری دعا قبول نہیں ہوگی. جس محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو قطع رحمی کرتے ہیں. قطع رحمی کیا ہے؟ جو پیٹ کے رشتے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک، یا شوہر کے والدین ہیں یا شوہر کے بہن بھائی ہیں یا میرے آپ کے بہت سے اب تو لوگ روٹھے ہی رہتے ہیں. بہن سگی سے روٹھے ہوئے ہیں، بھائی سے روٹھے ہوئے ہیں، بیٹی سے روٹھے ہوئے ہیں، بیٹے سے روٹھے ہوئے ہیں، اور رشتہ داروں سے. اب دوستیوں میں دوستوں کے ساتھ دوستیاں اچھی ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، گھر میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے. تو اپنے معاملات جو ہیں نا، اپنے جو تعلقات ہیں نا، ان کو بیوٹیفائی کریں. جو ریلیشن شپ ہے اس کو اون کریں.
آگے بڑھیں اور دوسروں کو معاف کریں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تھا تو انہوں نے کہا تھا وَأَنْتُمْ جَاهِلُونَ کہ تمہیں تو سمجھ نہیں تھی نا اس لیے تم سے غلطی ہوئی. دوسری بات کہی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یو ڈیڈ، انہوں نے کہا کہ اٹ ہیپنڈ، یہ ہو گیا تھا. تم کہتے ہیں نہیں نہیں جان بوجھ کے اس نے سب کو دعوت دی ہے مجھے دعوت نہیں دی. آپ کہتے ہیں یار میں بھول گئی تھی. نہیں 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 میں تو ہمیشہ ہی بھول جاتی، آپ مجھے ہمیشہ ہی بھول جاتی ہیں. تو ہم اگلے کی نیت جو ہے نا اس پہ وار کرتے ہیں، شک کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے بعض اوقات میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا لیکن ڈینائل میں ہوتا ہے، سچی دل سے معاف نہیں کیا ہوتا. منہ سے کہتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے ہم اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاف کیا تو آپ دیکھیں کہ بدلہ لینا، ریونج لینا ابھی بھی آپ کے دل میں ہے کہ کبھی کبھی دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب رنگ اچھا دکھائے، ذرا خود ہی اللہ ان کو سزا دے دے. ہم کہتے ہیں معاف تو کر دیا لیکن وہ جو لیکن ہے اس کے اندر پھر اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، قدورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم برائی جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آخری اس میں بات یہ ہے کہ اگر واقعی آپ نے اس کو معاف کیا ہے نا تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب معاف کیا تھا نا اپنے بیٹوں کو تو ان کو کہا تھا کہ ابھی سوف استغفر لکم، اب ان قریب میں تمہارے لیے، یعنی کہتے ہیں کہ شاید تہجد کا وقت ہونے والا تھا یا وہ کوئی اپنی نفلی عبادت کرتے تھے تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے اس میں استغفار جو تھے وہ کرنا چاہتے تھے. تو معاف اگر کسی کو کر دیا اس کے لیے پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اس کو معاف کر دیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ہند کو معاف کرنا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحشی کو معاف کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا. تو یہ جو معافی ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو بہت بریو لوگ ہوتے ہیں نا آلویز وہ معاف کرتے ہیں. ویک لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. اور معاف کرنا بھی مستقل رویہ ہے، کبھی کبھی ایک چیز پہ معاف نہیں کرنا، کنٹینیوسلی معاف کرنا ہے اپنے آپ کو. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی، میں نے یہ انتخاب کیوں کر لیا، میں نے یہ سبجیکٹ کیوں لے لیا، فلاں جگہ بچے کا رشتہ کیوں کر دیا، ایسے مجھ سے کیسے ہو گیا. میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اور اپنے آپ کو جب گلٹ میں رکھتے ہیں تو پھر ہم آگے نہیں بڑھتے. تو پاسٹ کی ونڈو کو بند کر دیجئے اور فیوچر کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف، تاکہ ہم اپنی سکسیس جو ہے، جو جنت جو ہے، جو رب کی رضا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہم محنت کر سکیں. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور جو ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا رب العزت ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جل جلالہ. یا غفار یا ستار یا اللہ، یا رحیم یا کریم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ. اغفر لنا ورحمنا، اغفر لنا ورحمنا. یا رب العزت ہم سب کو معاف کر دے. تو نے جس نے 100 قتل کیے تھے آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا. ہماری جو بھی چھوٹی موٹی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے. یہ کووڈ کی جو آزمائش ہے، یہ جو وائرس ہے، یا رب العزت ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اصل میں سپر طاقت آپ ہیں، آپ ملک ہیں، آپ کنگ ہیں، آپ خالق ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. زندگی کو موت میں بدلنے والے اور موت کو زندگی میں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ کر سڑک بنانے والے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے مصر
ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والے، آپ ہمارے بچوں کے دل بدل دیجئے، آپ ہمارے بچوں کو نیک اور متقی بنا دیجئے، آپ انہیں نمازی بنا دیجئے، آپ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے آنسو مت بنائیے۔ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ جو سورۃ کہف والا آدمی جو کہ نیک تھے، والدین جن بچوں کے، یتیم بچوں کے باپ نیک تھا، تو آپ نے ان کی گری ہوئی دیوار کو کھڑا کرا دیا تھا۔ ہماری بھی دیواریں گر رہی ہیں، یا رب العزت ہمیں نیک بنا دے، نیک والدین بنا دے، تاکہ ہمارے بچوں کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں، ان کا اخلاق اچھا ہو جائے، ہمارے بچے نائٹ کلب، ڈرگز، بری صحبت جو ہیں اس میں نہ جائیں۔ آج امت مسلمہ، ان کی جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے بچے کہاں چلے گئے، ہمارے بچے کہاں رہ گئے، ان کا ایمان، ان کی جوانی، ان کا اخلاق، یا رب العزت سب کا جو دل ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے دل پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، اب ہم سب کو بخش دیجئے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے کووڈ کی وجہ سے یا بغیر کووڈ کی بیماری کی وجہ سے، ان کی موت آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، کسی کا شوہر اور کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا اور کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کا بھائی، جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے، یا رب العزت ان کو بخش دے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخله الجنة الفردوس وعزه من عذاب القبر وعذاب النار۔ جو لوگ بھی فوت ہو گئے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، ان کی قبروں کو پرنور کر دیجئے، قبروں کو کشادہ کر دیجئے، انہیں بغیر حساب کے جو ہے وہ بخش دیجئے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیجئے، انعمت علیہم میں شامل کر لیجئے، اور انہیں جو ہے وہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے جنہیں فرشتے ویلکم کرتے ہیں۔ اور یا رب العزت ہم سب کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، ہم سب کا حشر کے میدان میں ہمیں رسوائی سے بچا لینا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ یا رب العزت ہم سب کی جو ہمارے جو خوف ہیں یا ہماری جو بھی ہمیں چیلنجز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، یا رب العزت ان کو دور کر دے، ختم کر دے، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور امن دے دے، امت مسلمہ کو اچھی لیڈرشپ دے دے، ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ ہم سے اپنے والدین کی خدمت میں بہت کمی ہوئی، یا رب العزت تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت محبت اور شفقت کے ساتھ پالا، اور ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا رب العزت ان کو بھی معاف کر دے، اور ان کے والدین جو ہیں ان کو جنت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کا بڑھاپا جو ہے ان کے لیے آسان کر دے، اور جو بھی بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مشکل میں پریشانی میں ہیں، یا رب العزت ان کا سہارا بن جا، ان کی تنہائیوں کا وارث بن جا، سب کے رزق حلال میں برکت دے دے، بچوں کو نیک اور اچھے رشتے دے دے،
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے جب دعا مانگی، ایک مسافر تھے، تو نے ان کو گھر دیا، تو نے انہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ دے دیا، تیرے میں صدقے جاؤں، اور تو نے ان کو پھر جاب دے دی۔ ایک چھوٹی سی دعا پہ کیسی تیری رحمت جوش میں آئی۔ آج ہمارے دامن پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا رب العزت ہماری جھولی کو بھر دے، ہمارے گھروں پر ہمارے اوپر اپنی رحمت اور برکت نازل کر۔ یا رب العزت ہمیں پکڑ پکڑ کر صراط مستقیم پہ چلا۔ تو نے دنیا بنائی اور بہت خوبصورت بنائی، اور دل ہے کہ نقد ہم اس پہ ہار دیتے ہیں۔ تو ہمارے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر، تو ہماری پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا رب العزت ہمیں پکڑ لے، ہمیں تھام لے، ہمیں سنبھال لے۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا۔ زندگی میں جو آزمائشیں ہیں، جو غم ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اے معلم و ابراہیم، اے ستارے چاند سورج سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانے والے رب، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستہ بنانے والے رب، اے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والے رب، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، ہمارے بچوں کے نیک اور اچھے رشتے دے دے، اب رزق حلال میں برکت دے دے، گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل کر۔ جو ہم سے روٹھے ہیں، جو دل آپس میں ٹوٹے ہیں، جو دل خراب ہیں، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمیں بڑا دل کرنے والا بنا دے۔ ہمارا دل بڑا ہو کہ ہم دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں، اور اے اللہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں نمازی بنا دے، نماز میں ہماری رول کا لگا لے۔ دل نہیں چاہتا، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اور اپنے دل کو منا کر، پکڑ کر، اور کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر ہم جائے نماز پر لے آتے ہیں۔ جب تیری پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے اللہ تو ہماری رول کا لگا لے، اے اللہ تو ہماری حاضری لگا لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر لے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی، آپ انہیں نمازی بنا دیجئے۔ ہم نے انہیں قرآن کی تلاوت سکھائی، آپ ان کو قرآن کا قاری بنا دیجئے۔ آپ انہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کیجئے، اور ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور مرنے سے پہلے اس وقت ہمیں موت دیجئے جب ہم بہترین نیکی کر رہے ہوں۔ میری تمام یہ بہنیں، یہ بیٹیاں تیری پکار پہ چلی آئیں، تیری محبت پہ چلی آئیں۔ تو نے پکارا تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، جاب کر کے تھکی ہوئی، بعض بھوکی، بعض پیاسی، اور اہل خانہ نے دسترخوان لگایا، اپنے گھر کو سجایا تیری محبت میں۔ اے اللہ تو ان کو قبول کر لے، تو ان سے راضی ہو جا، تو ان کا اس نیکی کا ان کو بہترین اجر جو ہے وہ عطا کر۔ جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکال دے، اور یہ جو کووڈ کی بیماری ہے، ایسی بارش برسا، ایسی ہوا چلا کہ یہ جراثیم ختم ہو جائے۔ دنیا عاجز ہو گئی، انسان، چرند پرند، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہر طرح کے گناہ سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔